بك خير الخلق كل. استخارے کا مطلب سمجھیے. استخارے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے خیر اور بھلائی طلب کرنا. یعنی انسان جب کسی جائز کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ استخارہ کرے. گویا استخارہ کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد اور التجا کرتا ہے کہ اے علام الغیوب، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام میں میری رہنمائی فرما دے. یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ استخارے کا مطلب ہے. استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، استخارے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، بشرطے کہ وہ کام جائز ہو، کاروبار ہو، رشتے ناطے ہوں، یا مکان، دکان، پلاٹ وغیرہ کی خریداری کا کوئی معاملہ ہو، یا کوئی بھی جائز کام ہو، مباح کام ہو، تو ایسی صورت میں آدمی سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھے. اس کے بعد یہ جو دعا اسکرین پر لکھی ہوئی ہے دعائے استخارہ، اس کو پڑھے. حفظ یاد ہو حفظ پڑھے. اگر حفظ یاد نہ ہو تو اس دعا کو کتاب کے ذریعے سے یا کسی پرچے وغیرہ پر لکھ کر پڑھے، یا موبائل وغیرہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سب جائز ہے. اور اس دعا کو مکمل طریقے سے پڑھے. اور دعا میں جہاں پر حاضل امر 2 جگہ پر یہ لفظ آئے تو وہاں پر اپنا وہ کام کہ جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے اس کو ذہن میں رکھے. اس طریقے سے آدمی استخارہ کر لے، بس یہ استخارہ مکمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ استخارے کا جو رزلٹ ہے، استخارے کا جو اشارہ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ شرعی اعتبار سے جن کا کوئی دور دور تک رشتہ نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو کوئی خواب دکھے گا اور خواب میں اس کو بتا دیا جائے گا کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. تو یاد رکھیے کہ خواب کا آنا کوئی ضروری چیز نہیں. خواب آ بھی سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور خواب نہیں بھی آ سکتا. بلکہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ جب آدمی استخارہ کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی دل کا رجحان ہی بنا دیتے ہیں. یعنی دل کا رجحان ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. باقی علماء نے یوں بھی فرمایا کہ اگر انسان کا ذہن 2 چیزوں کی طرف مائل ہو جائے اور اس کشمکش میں ہو کہ میں یہ کام بھی کروں، یہ کام بھی کروں، تو فرمایا کہ جب آدمی استخارہ کر چکا تو ان میں سے دونوں کاموں میں سے جو زیادہ بہتر لگے وہ کر لے. استخارہ آدمی کر چکا ہے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس میں خیر اور بھلائی ہوگی. یہاں پر ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر استخارے کو لے کر ایک یہ چیز پیدا ہو گئی اور کثرت سے پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ کسی عالم، قاری، مفتی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے استخارہ کر دو. یاد رکھو کہ یہ بہتر طریقہ نہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام تقریباً 1.25 لاکھ تھے کم و بیش. ان کی ساروں کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی نے کسی کے لیے استخارہ کیا ہو. استخارہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے. ماں باپ کریں، بھائی کرے، بہن کرے، بیٹی کرے، بیٹا کرے، گھر کا کوئی فرد استخارہ کرے، اس میں زیادہ نفع ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1، استخارہ جب ہم خود کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی ہوگی، یکسوئی ہوگی، ایک تڑپ ہوگی. دوسرا آدمی آپ کے لیے اس عاجزی سے استخارہ نہیں کر سکتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تم کسی آدمی کو یوں کہو گے کہ بھئی ہمارا رشتے کی بات فلاں جگہ چل رہی ہے، فلاں جگہ چل رہی ہے، آپ استخارہ کر دیں، تو سامنے والا جب استخارہ کرے گا وہ یوں تھوڑا ہی کہے گا کہ فلاں جگہ پر آپ رشتہ نہ کرو، وہ جگہ اچھی نہیں ہے، استخارے میں وہاں سے منع آ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم استخارہ خود کریں اور دل جمی کے ساتھ کریں، اور اپنے کاموں میں جو جائز کام ہیں ان میں استخارہ کرنے کی کوشش کیا کریں.